آج ایک سوال بڑا اہم، آخری سوال آپ سے کروں گا، بڑا اہم سوال اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جس نے کائنات تخلیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ بے شک اب میڈیکل کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ نوجوان جنریشن اس حوالے سے آپ آج کی ماڈرن سائنس کے سامنے جب رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب لیا جاتا ہے، میں چند بیسک بنیادی اگزامپل دوں گا، لیکن اس میں آپ نے میڈیکلی سمجھانا ہے، ہمیں تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ اس کو کیسے مریضوں کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں یا کرتے ہیں۔ وہ مثال کے طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کھانا جو پانی ہے وہ آپ کو کھانے سے پہلے پینا چاہیے، بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی واک کرنی چاہیے، بالکل تقریباً 400 قدم کا بالکل بتایا گیا۔ بالکل اب پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، بالکل یہ چھوٹی چند اگزامپل میں دے رہا ہوں جو مختلف ہمیں پڑھنے میں، عام پڑھنے میں ملتی ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو میں دیکھتا ہوں آج کے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، مختلف جو چیزیں بتائی جاتی ہیں احتیاط کے حوالے سے، تو اس کو سائنسی حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ کیا میسیج دیں گے کہ انہوں نے ماڈرن سائنسز کو آج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آنے والے ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس کو آپ نے جو اسٹڈی کیا یا آپ نے پریکٹیکلی اپنے مریضوں کے ساتھ انگیج کیا، اس کے حوالے سے پیغام خصوصی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا، حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں۔ یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے، صحیح۔ اتنا اللہ نے انسان کو انرجی ایفیشینٹ بنایا ہے۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں اور ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ کیا ہم جو ہے اتنا زیادہ جو کھا رہے ہیں، کیا اتنے کھانے کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں، اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو جتنی جو دنیا آرٹیفیشل ہو گئی ہے نا، تو اس میں ہمیں پھر انہی چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ ہمیں بھوک رکھ کے کھانا پڑے گا، جو 2 کے لیے پکے 3 کے لیے کافی ہے، جو 3 کے لیے پکے 4 کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جب بھی کوئی بیمار آتا تھا تو وہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس کی خوراک کم ہو گئی اس کی بیماری کم ہو گئی۔ اسی طرح سے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے ایک جملہ پیش کرتا ہوں کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے۔ تو ہم نے انہی چیزوں کو اپنانا ہے اور علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے۔ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کے طور پہ تو بڑا کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم مل کے یہ جو ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 روزے رکھنا ثابت ہے، اس کے اوپر کیوں نہ چلیں۔ اسی طرح سے 3 کھجوریں پوری خوراک ہے۔ ہم تو جب تک پیٹ بھر کے کھا نہ لیں، جب تک روٹی 2-3 کھا نہ لیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے کوئی کھانا کھایا بھی ہے۔ تو یہی بات میں کہوں گا کہ ہم جب ان کی لائف سے کو دیکھیں گے اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اگر صحیح کھا رہے ہیں اور کم کھا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر زیادہ توانائی ہوگی اور ہم زیادہ بھرپور طریقے سے نہ صرف دین کی خدمت کر سکیں گے بلکہ اس کے علاوہ لوگوں کے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کے بھی کام آئیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جیسے اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے ویسے ہی ہمارے جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، تو اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ لیکن اس میں دین والے ہی تو سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں نا، مولوی حضرات کو دیکھیں ان کے کھانے پینے، لیکن اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہے اور ان کو دیکھ کے لوگوں کو بھی حوصلہ ہوگا۔ صحیح کہ ہم نے صرف زبانی کلامی بات نہیں کرنی، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہی ہے کہ ہم نے عملی طور پہ اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے، اور پھر جب بھی ہم کوئی چیز خود کریں گے نا، اور جب ہم خود روزے رکھیں گے، جب ہم خود کم کھائیں گے، بھوک رکھ کے کھائیں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو پھر جب ہم اپنی زبان سے کسی کو یہ بات نصیحت کے طور پہ کریں گے تو اللہ اس میں تاثیر اور اثر رکھ دے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بات میں طاقت ہے یا وہ تاثیر آتی نہیں ہے۔ تو بس یہی ہے کہ تھوڑی سی محنت ہے، اور میں اکثر یہ بات بھی کرتا ہوں کہ کم کھانا، صحیح کھانا اور مشقت کرنا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ بالکل اور اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات یہ ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے۔ جب آپ بھوک رکھ کے کھانا شروع کرو گے، جب آپ ایک ڈسپلن بناؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ اور ویسے بھی شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ ہمیں پش کرتا ہے، وہ ہمیں اسی طرح جو زبان کے ذائقے کی طرف اور یہ جو پیٹ بھر کے کھانا ہے اس کی طرف اکساتا ہے۔ تو ہم نے بس اسی کی نفی کرنی ہے، اور ہم یہ جو روزہ ہے نا، اس کے ذریعے بڑی بڑی طاقت اور بڑی چیزیں آپ ڈسکور کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بولنے کی بات نہیں ہے، کرنے کا کام ہے۔ آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو خود ہی سمجھ لگ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔
آخری بات، جو بندے ہر بندے کو آج دیکھتے ہیں وہ شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، شکوہ شکایت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس صحت تندرستی موجود ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے اچھا، مختلف جو آج مادی طور پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک اچھی زندگی ہے، ایک اچھی صحت ہے، لیکن وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پیغام دے کے، کیونکہ آپ پریکٹیکلی مریضوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اب کوئی مریض ہے اس کے مسائل ہیں، تو مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے تھے لوگ، ایک صحت مند اور ایک جو بیمار شخص ہے اس کی زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ صحت انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بالکل، طرف سے۔ بالکل۔ آپ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج دے دیں۔ دیکھیں، گلہ کرنے والا نا بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مخلوق کا گلہ خالق سے، خالق کا گلہ مخلوق سے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے ہی دی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑی رعایت کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یعنی کہ اتنی رعایت ہے ہمارے ساتھ، اور اسی طرح سے ماں باپ دے دیے، اسی طرح سے سر کے اوپر چھت ہے، تو بڑا بڑا کچھ ہے ہمارے پاس۔ اور یہ جو ہم قبول نہیں کرتے نا، اور ہم بس یہ سب سے بڑی بھوک کیا ہوتی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے خواہشات کو جو ہے نا ذرا کم کرنا ہے، اور اگر کوئی خواہش پیدا کرنی بھی ہے تو کوشش کریں کہ وہ آخرت کی خواہش ہو، کہ اس دن آپ سرخرو ہو جائیں۔ دنیا تو 60-70 سال کی ہے، میں ابھی 40 سال کا ہوں، یہ 40 سال پتہ بھی نہیں چلے کہ کیسے گزر گئے۔ مطلب ایوریج لائف 60 سال ہے، تو 2 لیپ گزر گئے، 1 لیپ اور بھی گزر جانا ہے۔ تو آخر میں اگر مرنا ہی ہے تو بندہ اوکھا ہو کے تو نہ مرے نا۔ تو بس یہ ہے کہ شکر جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اور گلہ جو ہے نا وہ اللہ سے دور ہونا ہے۔ تو ہم گلہ نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ اضافہ کرے گا سکون قلب میں۔ صرف آپ نے گاڑی اور بینک بیلنس نہیں دیکھنا، دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کا یہ سکون قلب بھی بڑھائے گا، اور یقین جانے کہ اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کوئی نہیں ہوتا جب آپ کے پاس دل کا سکون ہو، دل کی صحت۔